اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإن أحد من المشرکین استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سورہ توبہ آیت 6. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں. ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. جیسا کہ پہلے عرض ہو گیا کہ اس وقت مستشرقین کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کی، ہمارے معاصر اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اسلام کے اوپر بہت بڑا حملہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. پہلے بھی اس کا جواب دیا گیا. اب ہم مشرکین کے ساتھ معاہدہ توڑنے اور مشرکین نے جو معاہدہ توڑا تھا اس کے جواب میں اسلام کا جو طرز عمل ہے اس کی روشنی میں ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منطق کا وسیلہ اختیار کرتا ہے یا طاقت کا. یہ بات ہم نے کئی بار وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ اسلام منطق کے ساتھ اپنے دین کو پھیلاتا رہا ہے، طاقت کے بل بوتے پر نہیں پھیلایا. اور قرآنی تعلیم اس بات سے پر ہے کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ ہمارے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، بتانا ذمہ داری. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ البتہ ایک جگہ اسلام طاقت استعمال کرتا ہے. وہ طاقت کہاں استعمال کرتا ہے؟ جب اسلام کے مخالف لوگ اسلام کی اس منطق کے سامنے طاقت استعمال کرتا ہے تو پھر اسلام بھی طاقت استعمال کرتا ہے. اس طاقت کے خلاف طاقت استعمال کرتا ہے. جب اسلام کی اس منطق کے سامنے، اسلام کے پیغام کے سامنے سے یہ طاقت ہٹ جائے، ایک شخص ہے وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، یا مشرکین کافر جو ہے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ اسلام کے لیے سد راہ نہیں بن سکتے یا سد راہ بننا نہیں چاہتے، اس وقت اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. درست ہے اسلام نے طاقت استعمال کیا ہے، لیکن کہاں استعمال کیا ہے؟ طاقت کی جگہ پر استعمال. جہاں طاقت استعمال ہوئی ہے اسلام کے خلاف، وہاں تو طاقت استعمال کرنا ہوتا ہے. اس قرآنی اور اسلامی اور الہی پیغام کے سامنے طاقت استعمال ہو گئی. ورنہ اصولاً یہ ہے کہ ہر شخص کو موقع مل جانا چاہیے کہ وہ کسی کی بات سن لے.
کسی کی بات سننے پر پابندی اور طاقت نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ اس میں ایک مثال یہ آیے مجیدہ ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے، استجارہ جار ہمسایگی یعنی ساتھ پاس بیٹھنے کا، امن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ سے پناہ مانگے، مشرک ہے، معاہدہ بھی توڑ دیا ہے، اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے یعنی مشرکین کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے جب مشرکین نے معاہدہ توڑا تو اسلام نے بھی بالمقابل معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا، اور پھر 4 مہینے کی مہلت بھی دے دی۔ 4 مہینے کی مہلت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا مینا میں حضرت علی علیہ السلام سے کہ کیا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کے قرآن سننا چاہتا ہے 4 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد ایک شخص آپ کے ہاں آ کر قرآن سننا چاہتا ہے، سنائے تو صحیح کیا چیز ہے، تو کیا آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ تو حضرت علی نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کو کلام اللہ سننے کا موقع دیں گے۔ فَأَجِرْهُ، اس کو امن دے دو، اس شخص کو قتل نہ کرو، طاقت استعمال نہ کرو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ کلام خدا کو سن لے، حجت اس کے اوپر پوری ہو جائے، بات اس تک پہنچ جائیں، یہی ذمہ داری تھی رسول کی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، صرف بات پہنچانا ذمہ داری، بات پہنچانے تک ان کو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کلام اللہ سننے تک اس کو امن دے، پناہ دے، پاس بٹھا دے پیار سے، اس کو کوئی خطرہ جانی مالی نہیں ہونا چاہیے۔ ثم، پھر اس کے بعد کلام اللہ وہ سن چکا، یسمع کلام اللہ، کلام خدا کو وہ سن لے، تو وہ کلام خدا کن چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس میں بھی بحث ہے، جو ہمارے لیے موضوع بحث نہیں ہے، کہ ہمارے لیے موضوع بحث یہ ہے کہ کلام اللہ ان باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے جس کا یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کے رد پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے جو عقائد ہے، ایک مشرک کو کلام اللہ سنانے کا کیا مقصد ہوگا کہ اس کو شرک کو چھوڑ دے، توحید کی طرف آ جائے، اس پر مشتمل، توحید پر مشتمل، جس طرح قرآن میں ہے، سوال ہے مشرکین سے، بہت سوالات ہے کہ یہ بتاؤ یہ کون کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، کون تمہارے لیے روزی دیتا ہے، کون آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، کس نے تم کو خلق کیا، وغیرہ، اور اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ کلام اللہ میں سے وہ حصہ جو کفر و شرک کے مقابلے میں دلیل اور برہان پیش کیا گیا ہے وہ سنانا ہوگا، ظاہر ہے، سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کلام اللہ اس کو سنایا جائے گا، ثم، پھر کلام اللہ سنانے کے بعد اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، یا اس کو قتل کرے، یا کلمہ پڑھو، یا ہم تم کو جیل میں ڈالیں گے یا قتل کریں گے، ایسا ہوگا نہیں۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دے، ابلغ، پہنچا دیں۔ یہاں پر کلام اللہ سنانا مقصود ہے، بات پہنچانا مقصود ہے، لیکن اس کا ایمان لے آنا منزل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ایمان لے آیا ٹھیک، ورنہ اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو، نہیں فرمایا، بس کلام سناؤ، سنانے کے بعد اس کا کیا رد عمل، اس کا ذکر نہیں ہے، وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کلام سنانے کے بعد ثم، پھر ابلغہ، اس کو پہنچا دو،
مأمنہ، اپنے امن کی جگہ پہنچا دو۔ سبحان اللہ، اسلامی اخلاق دیکھیں، یہ مشرک ہے، یہ 22 سال تک مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک رہا ہے، مشرک جو ہوا، اور ہر سازش اسلام کے خلاف کیا ہے ان لوگوں نے، اس کا ایک فرد ہے یہ، تو اس کو ابلغہ، یہ نہیں کہ خلو سبیلہم، اوپر جو فرمایا کہ اگر انہوں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دے دیا فخلو سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو، آزاد کرو، ان کے متعرض نہ ہو، یہاں یہ نہیں فرمایا، اس کو آپ نے امن دیا ہے، اپنے پاس بٹھایا ہے، پھر اس آیت سنا دی ہے، آیت سنانے کے بعد خلو سبیلہم نہیں فرمایا، اور اس کو جانے دو نہیں فرمایا، ابلغہ، امن دیا ہے۔ جب آپ امن دیتے ہیں، اسلام کی طرف سے کسی کو امن ملتا ہے، تو پھر اس کی جان اور اس کے مال کو تحفظ دینا ہوتا ہے، اور تحفظ دینے کے لیے مأمن تک پہنچانا ہوتا ہے، راستے میں کوئی دیکھ لے کہ مشرک جا رہا ہے، قتل کر دو، قتل کر دے، تو اسلام جو ہے وہ اس کو ہر قسم کا امن فراہم کرتا ہے۔ ابلغہ، خلو سبیلہ نہیں فرمایا، ابلغہ فرمایا، اس کو جانے دو نہیں فرمایا، بلکہ ابلغہ مأمنہ، اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچا دیں، اپنے مشرکین کے علاقے پہنچا دیں، کہ جہاں ان کے اپنے لوگ رہتے ہیں، مأمن، یا اس کے گھر تک، اگر امن اس کے گھر تک ہی مل سکتا ہے اور کوئی جگہ امن نہیں مل سکتا تو گھر تک پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ مراد کیوں آخر؟ یہ مشرک ہے، کافر ہے، معاند ہے، دشمن اسلام ہے، یہ ساری رعایت، یہ ساری نرمی اور یہ ساری سہولت کہ ان کے جان مال وغیرہ کا، اول تو اس نے امن مانگا ہے، انسانی مسئلہ ہے، اس نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، آپ کے پاس چل کر آیا ہے، تو آپ اپنے دین اور مذہب کا اخلاقی مظاہرہ کرنا ہوگا، تو مظاہرہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جانتے نہیں ہے کہ ایسی قوم ہے جو علم اور معرفت سے عاری ہیں۔ یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں اسلام کے ساتھ اور کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیشتر لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اس دشمنی میں آگے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس علم آ جائے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ جب رسالت مآب کے اوپر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جاتا تو پھر اس وقت فرماتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کی ہدایت فرما، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لا یعلمون کا جملہ بہت ہی فکر انگیز ہے، کہ چونکہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، آپ ان تک علم پہنچا دیں، علم پہنچانے کے بعد یہ لوگ منکر رہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کو قابل درگزر معافی نہیں ہے، اور علم پہنچانے سے پہلے یہ لوگ منکر ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ امکان باقی ہے کہ علم آنے کے بعد یہ حق کی طرف آ جائے۔ اس آیت سے اسلام کا امن پر مشتمل موقف جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسلام منطق، یعنی حتی یسمع کلام اللہ سناتے ہیں، قتل نہیں کرتے اس کو، اس لیے کہ یہ اسلام کے راہ میں صد نہیں، ایک فرد ہے، یہ طاقت استعمال نہیں کر رہا ہے اسلام کے خلاف۔ جب وہ طاقت استعمال نہیں کرتا ہے تو ہم ان کو کلام اللہ سنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہ صرف چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اپنے امن کی جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ اسلام طاقت استعمال نہیں کرتا، لیکن اگر طاقت استعمال کرتا ہے تو یہاں پر سب سے بڑا موقع ہے طاقت استعمال کا۔ اگلی آیت ہے آیت 7، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔
سوالیہ جملہ ہے انکار کے لہجے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے عہد ہو، کوئی عہد ہو عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد ہو مشرکین کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مشرک ایک ایسی سوچ والی قوم نہیں ہے کہ جو کسی معاہدے کی پاسداری کرے، امن و سلامتی اور مصالحت کے پر مشتمل کسی قانون کو سمجھے، اور کسی تہذیب کے پر مشتمل کوئی قوم نہیں، کوئی مہذب قوم نہیں، کوئی سمجھدار قوم نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی اس قسم کی کوئی ثقافت نہیں ہے کہ وہ ان قدروں کو سمجھے۔ کیفا، یہ ان قدروں کے جہالت کے پر مشتمل ایک جاہلیت پر مشتمل ایک قوم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ عہد و معاہدے کی پاسداری کرے؟ وہ اس کے اہل قوم نہیں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین، استثناء کیا، ان میں سے کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کا ہم قبول کرتے ہیں، الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ آپ نے یعنی مسلمانوں نے عہد کیا تھا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے پاس معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے پر جو لوگ قائم ہیں وہ جو ہے اس عہد کو قائم رکھ رہے ہیں، ان میں سے، انہی مشرکین میں سے کچھ لوگ اس قابل ہیں۔ پہلے تو کہہ دیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ مشرک ہو کر عہد و پیمان کی پاسداری کرے، کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر تدارک فرمایا ہاں کچھ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ مسجد حرام کے نزدیک جو عہد ہوا تھا اس کی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، اس سے مراد لیا ہے صلح حدیبیہ، جو صلح حدیبیہ میں ہو گئی تھی، اس صلح کے کچھ لوگ ان میں سے پاسداری، وہی بنی کنانہ والے اور بنی مضر والے وغیرہ جو اس صلح کے اوپر قائم تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عند المسجد الحرام کیسے فرمایا کہ یہ حدیبیہ 15 میل دور ہے مسجد حرام سے، 15 میل دور جگہ کو عند المسجد الحرام؟ اس کا جواب یہ ہے 48 میل تک اطراف میں حرم کا علاقہ اور مسجد حرام کا علاقہ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ 48 میل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مسجد کے قرب و جوار والے، مسجد حرام والے کہلاتے ہیں۔ یہ تو 15 میل کے فاصلے پر ہے، 48 میل تک ہے حدود۔ تو عند المسجد الحرام سے مراد وہی صلح حدیبیہ ہے کہ جو حرم کے حدود کے اندر یہ مصالحت ہوئی تھی، جن کو حدود حرم کہتے ہیں۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں اس وقت تک تم بھی اس عہد پر قائم رہو۔ جی، یہ بھی ایک پیغام صلح ہے، پیغام امن ہے، ایک قانون کلی ہے جو قرآن اعلان فرماتا ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ نہیں توڑتے، عہد و معاہدہ نہیں توڑتے، جب تک وہ جنگ کے لیے کمر بستہ نہیں ہوتے، تم جنگ نہ کرو، مشرک ہونے کی بنیاد پر جنگ نہ کرو، کافر ہونے کی بنیاد پر اس سے زندگی کا حق نہ چھین لو۔ کافر بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم نہیں ہوتا اس دنیا میں، شرک باللہ سے بڑا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ شرک باللہ کے ہوتے ہوئے بھی ان کو جینے کا حق دیا جاتا ہے، زندگی کا حق دیا جاتا ہے۔ نظریے کی بنیاد پر زندگی کا حق نہیں چھینا جاتا، یہ اصول کہیں بھی نہیں۔ ایک شخص کے پاس ایک نظریہ ہے،
وہ نظریہ لاکھ باطل صحیح، اور وہ مشرک سے زیادہ کوئی باطل نظریہ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، پھر بھی اس کے باوجود ابلغہ مأمنہ، اس کو امن کی جگہ پہنچا دو، اس سے زندگی کا مت چھین لو، وہ مشرک ہے اس کے باوجود۔ یہاں معاہدہ ہوا ہے تو جب تک اس معاہدے پر وہ قائم رہتے ہیں تم بھی اس معاہدے پر قائم رہو، تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے۔ فَمَسْتَقَامُوا، جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ اس عہد پر قائم رہو۔ یقیناً اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، یہ تقوی کی جگہ ہے، یعنی معاہدہ اگر ہوتا ہے کسی مشرک اور کافر کے ساتھ اور آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، آپ پہل کرتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف، یہ اہم بات ہے۔ اس جگہ پر ان اللہ یحب المتقین فرمان کہ تقوی کا توڑنا یا معاہدے کا توڑنا اسلام کے اندر تقوی کے خلاف ہے، جرم ہے۔ کس کے ساتھ معاہدہ؟ مشرک کے ساتھ، مشرک کے ساتھ بھی معاہدہ ہو اس کو توڑنا تقوی اور پرہیزگاری اور خدا خوفی کے خلاف ہے۔ آگے آیت نمبر 8 ہے، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کس طرح ان سے عہد ہو سکتا ہے؟ یہ مشرکین جو ہے وہ تمہارے ساتھ معاہدے کی پاسداری کیسے کر سکتے ہیں؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں تو لا يرقبوا، وہ لحاظ نہیں کریں گے، لا يرقبوا لحاظ نہیں کریں گے، ملاحظہ نہیں کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الاً کسی قرابت داری کا، ولا ذمتاً کسی عہد و معاہدے کا لحاظ نہیں کریں گے۔ الاً قرابت کو بھی کہتے ہیں، معاہدے کو بھی کہتے ہیں، چونکہ آگے ولا ذمہ آیا ہے لہٰذا الاً سے ہم قرابت داری مراد لیں گے، چونکہ قریش کو مسلمانوں کے ساتھ قریش کے جو مشرکین ہے آپس میں قرابت داری ہے، نہایت نزدیکی قرابت داری تھی، نہ وہ قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ معاہدے کا لحاظ رکھیں گے، صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تم پر غالب آ سکتے ہیں، وَإِن يَظْهَرُوا، اگر وہ غالب آ سکتے ہیں علیکم تم پر، پھر وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، نہ رشتہ داری کا قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ عہد و معاہدے کا لحاظ کریں گے۔ یرضونکم بافواہہم، وہ بظاہر معاہدہ کر کے آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاہدہ اس وقت کرتے ہیں آپ کے ساتھ صلح و صفائی کا کہ جب وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ یرضونکم بافواہہم، وہ اپنے زبانی اور کلامی اعتبار سے آپ لوگوں کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے وہ انکار پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو قبول نہیں کرتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ فسق و فجور کے اس میں ملوث ہیں، وہ فسق و فجور کی وجہ سے اپنی بدعہدی جو ہے وہ ان کے لیے ایک مزاج اور ایک طبیعت بن گئی ہے، اس سے وہ باز نہیں آ سکتے، خواہ وہ زبانی طور پر آپ لوگوں سے مصالحت کریں اور معاہدہ کریں۔ صرف یرضونکم بافواہہم، وہ زبان سے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ دل سے تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں اور پھر نہ کریں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے گزشتہ 22 سالوں میں
وہ کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے، سارا قدم اسلام کے خلاف وہ اس سے پہلے اٹھا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔